بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ دفعتاً میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کاندھے پر ایک کمسن بچہ بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے کہ اے کریم اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ کیسا موجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت میرے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تخت پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تخت پر۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں نہ بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ جائے کہ اس کے گناہ ایسی حالت میں کریں۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کی بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادے میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر، بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپڑاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہ کرے۔ اس کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی مجھے نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑے جو میرے اوپر تھا اسے خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی، میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہ میں پاگل ہوں اور نہ ہی میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے اپنی سرگزشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی بات سنائیں گے جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس بچے کو اس پشت پر سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑے حیرت انگیز ہیں۔
اور اب ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔ حاصل شدہ سبق: ایک طرف یہ عورت جس کے اعمال صالح اور اللہ پر یقین کامل نے اسے اور اس کے بچے کی کس طرح حفاظت کی، اور آج ہمارے اعمال کے سمندر کے باہر رہتے ہوئے کبھی سیلاب، کبھی طوفان تو کبھی کورونا جیسی وبا ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ یہ سب کیوں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احتساب کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ نصوح کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان مشکلات سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، سدا مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔